جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ مصلی کا لباس جس میں نماز گزار نماز پڑھ رہا ہے، وہ لباس درندے کے اجزاء سے بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ درندے سے مراد یہ ہے کہ جس کے ناخن اور دانت اتنے تیز اللہ نے بنائے ہیں کہ جو چیر پھاڑ کرنے کا کام کیا کرتے ہیں، جس میں بلی بھی شامل ہے۔ بلی کے ناخن و دانت بھی ایسے ہیں جو چیر پھاڑ کرنے کا کام کرتے ہیں، اسی لیے کبوتر کا شکار کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ چیر پھاڑ کرتے ہیں۔ بلی ہو، کتا ہو، لومڑی ہو، بھیڑیا ہو، شیر ہو، چیتا ہو، سب درندوں میں شمار ہوتے ہیں، جس کے بھی دانت اور پنجے ایسے جو چیر پھاڑ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ چوہا شاید اس میں نہیں آئے گا، اس کو درندوں میں شمار کرنا مشکل ہے۔ کچھ نہ کچھ تو اللہ نے وہ چیز دی ہے جو اپنا دفاع کرے اور کھانے پینے کا کام آئے۔ وہ تو انسان کے بھی ناخن و دانت ہیں، لیکن چیر پھاڑ کرنے کے لیے نہیں ہے نا۔ خیر، بلی وہ چیر پھاڑ کرنے کے لیے ناخن و دانتوں کا استعمال کرتی ہے، کتا بھی اسی طریقے سے۔ خیر، تو بات یہ ہے کہ درندوں کے اجزاء سے نمازی کا لباس نہیں ہونا چاہیے، اور احتیاط واجب یہ ہے، لازم یہ ہے کہ حرام گوشت کے اجزاء سے بھی نمازی کا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ حرام گوشت، جس میں حرام گوشت میں چوہا بھی ہے، اور حرام گوشت میں نیولا بھی ہے، حرام گوشت میں خرگوش بھی ہے، حرام گوشت میں بلی بھی ہے، سب یہ حرام گوشت ہے۔ اس کے اجزاء سے بنا ہوا لباس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ حرام گوشت کی کوئی گیلی چیز بھی لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، یعنی حرام گوشت کے کوئی گیلی چیز ہمارے کپڑے بدن میں لگی ہوئی نہیں ہونا چاہیے۔ گیلی چیز سے مراد پیشاب، پیخانہ، دودھ، پسینہ اور بال پر بھی حرام گوشت کا بال بھی لگا ہوا نہیں ہے۔ البتہ آغا نے ایک بال کی استثناء کے، باقی مراجع میں تو ایک بال سے بھی نماز باطل ہوتی ہے۔ آغا نے کہا ایک بال ہو تو چل جائے گا، ایک بلی کا بال لگا ہوا ہے لباس کے اوپر تو چل جائے گا، لیکن باقی مراجع نے ایک بال میں بھی نماز باطل مانی ہے۔ ایک بلی کا بال لگا ہوا ہے تو جو لوگ گھر میں بلی پالتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھتے وقت اپنے لباس کو چیک کرے کہ کہیں بلی کا بال تو نہیں لگا ہوا ہے۔ اس لیے جو ہے بلی کا بال دیکھنے میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی سے 2-3 بال بھی لگے تو باطل ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے باقی مراجع تو ایک بال میں بھی باطل سمجھتے ہیں، اس لیے کہ حرام گوشت کا کوئی جز نہیں لگنا چاہیے۔ وہ بھی حرام گوشت ہے، وہ ان کے بال بھی نہیں لگے ہونا چاہیے۔ ان کے بال تو نہیں ہوتے، ان کے پر ہوتے ہیں، پر بھی نہیں لگے ہونا چاہیے۔ خیر، تو پہلا بلی کا گوشت ناپاک، تھوک پاک ہے،
لیکن نماز کو باطل کرے گا. ابھی وہ مسئلہ بھی آ رہا ہے نا کہ اگر وہ تھوک گیلا ہے تو نماز کو باطل کرے گا. تھوک خشک ہو کے اس کے اکثر اجزاء ضائع ہو گئے ہیں، خشک ہو گیا ہے، تو پھر جو ہے نماز صحیح ہے. تھوک میں دو کوالٹی ہے، گیلا ہے تو نماز باطل کرے گا، خشک ہو گیا تو نماز باطل نہیں کرے گا. بلی کا تھوک پاک ہے ویسے، اس لیے کہا کہ بلی کا جھوٹا کھانا جائز ہے. حتیٰ یہ کہ بلی کا جھوٹا مکروہ بھی نہیں ہے. باقی اور جانوروں کا مکروہ ہے، مثلا چوہے کا جھوٹا مکروہ ہے نہیں، لیکن بلی کا جھوٹا مکروہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ بلی کا تھوک پاک ہے، اس لیے بلی کا جھوٹا پاک ہونے کے باوجود، بلی کا تھوک پاک ہونے کے باوجود اگر وہ بدن یا لباس پر لگائے تو اسے نماز باطل ہو جائے گی. گیلا ہے تو ابھی وہ مسئلہ آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ حرام گوشت کی کوئی گیلی چیز نہیں لگی ہونا چاہیے، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ پسینہ، نہ دودھ، نہ خون، نہ بال بھی نہیں لگا ہونا. بال میں ایک بال کی استثناء اور اسی طرح نہیں کر دی کہ ایک بال لگا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک بال سے زیادہ نہیں، کوئی اجازت نہیں دی، ایک بال کی اجازت ہے. کہاں پر لگا ہوگا، مطلب باہر کپڑوں پہ یا جو شرم نہیں، اس سے یہ بال جو ہے کپڑوں پر لگ گیا مطلب تو دونوں کسی کو بھی لگے. بال میں کوئی استثناء نہیں کہ شرمگاہ چھپانے والے نیکر پر ہی لگا ہو، بلکہ باہر کے لباس پر بھی نہیں لگا ہونا چاہیے. ہاں، تمام جانور جس میں حرام گوشت جانور ہے اس میں بھی یہی ہے. خالی بلی کی تو مثال ہے، کوئی بھی حرام گوشت جانور کا یہ اجزاء میں سے کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی گیلی چیز بھی نہیں لگی ہونا. مور تو حلال گوشت ہے نا. طوطا حرام گوشت ہے. تو اب یہ کہ حرام گوشت کے اجزاء میں سے کوئی نہیں ہونا چاہیے احتیاط لازم کی بنیاد پر، اور پیشاب، پیخانہ، دودھ، پسینہ اور بال بھی نمازی کے بدن پر نہیں ہونا چاہیے. صرف ایک بال استثناء کیا ہے آوسیستانی نے کہ ایک بال لگاؤ تو کوئی بات نہیں ان حرام گوشت میں سے، یا وہ نجاستیں جو ابھی بیان کی، وہ گیلی چیزیں جو ابھی بیان کی جو پاک ہونے کے باوجود گیلی ہیں، وہ اگر ہیں اس کو ڈبیا وغیرہ میں بند کیا ہوا ہے، ایک کسی پلاسٹک میں جو ہے بند کیا ہوا ہے، اس کو جیب میں رکھا ہوا ہے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. نمازی کے لباس پر نہیں لگا ہوا ہونا چاہیے. ڈبیا وغیرہ میں بند ہے اور اندر ہے جیب میں تو کوئی بات نہیں ہے. ہاں، کوئی یہ جو ہے نا حرام گوشت کی نجاستیں بتا رہے ہیں. ہاں، وہ کل گزر گیا کہ نجاستیں جیب میں رکھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. خون کسی لنگی میں لگا ہوا ہے، لنگی کو جیب میں رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. پیشاب کسی لنگی کے اندر لگا ہوا ہے، اس کو جو جیب میں رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں مثلاً. البتہ خشک ہونا چاہیے، گیلی ہے تو کپڑے کو بھی نجس کر دے گی، وہ نہیں چلے گا. ہاں، خشک ہونا چاہیے، یا اس کی نجاست سرایت کرنے والی نہ ہو کم از کم. ہاں، ڈبیا میں رکھے یا ایک بال ہو، تو یہ دو چیزوں کو استثناء کیا. ڈبیا یا پلاسٹک کی تھیلی وغیرہ میں بند ہے تو پھر وہ چل جائے گا، وہ لباس سے مسلی میں شمار نہیں کیا، یہ محمولات میں شمار، محمولات میں اٹھا کر کے آدمی چل رہا ہے، کوئی بات نہیں، لباس مسلی میں شمار نہیں ہوگا. اب آ جائیے کسی حرام گوشت نے، مثلا بلی نے اگر کسی آپ کے
کپڑے یا بدن کو تھوک لگا کے گیلا کر دیا ہے. اب تھوک کی بات اب آ رہی ہے. تھوک لگا کے گیلا کر دیا ہے یا ناک لگا کے گیلا کر دیا ہے یا کوئی بھی اور رطوبت بھی بلی کی کہ جو حرام گوشت ہے اس کے عنوان سے اس کی کوئی گیلاہٹ لگ گئی ہے، رطوبت لگ گئی بدن یا لباس میں، تو ایسی صورت میں اگر وہ گیلا ہے نماز پڑھتے وقت تو نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر خشک ہو گیا اکثر حصہ اس کا اور اکثر حصہ ضائع ہو گیا تو پھر وہ نماز صحیح ہے، اکثر اگر خشک ہو چکا ہے تو. ہاں، پانی لگنے سے نہیں ہوگا، وہ اگر خشک ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، خشک ہو گیا ختم. ہاں، خشک جگہ پر بھی اگر پانی گر جائے تو نہیں، وہ خود تھوک ہونا چاہیے. تھوک کے اکثر اجزاء خشک ہو کے ختم ہو گئے تو ختم بس ہو، کیونکہ وہ اصل نجس نہیں ہے، پاک ہے. خشک ہو کے پاک رہے گا، اگر پانی گر جائے تو نجس نہیں ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے، چلے گا. اگر کسی آدمی کا بال کسی کے کپڑے پر لگا ہوا ہے، آدمی کا بال لگا ہوا ہے یا شہد کی مکھی کا شہد یا موم یا موتی لگی ہوئی، موتی جو ہے جو مچھلی کے پیٹ سے نکلتی ہے وہ موتی لگا ہوا ہے، وہ بھی جو ہے حیوان سے تعلق رکھتا ہے نا. شہد کی مکھی کا شہد، موم یا موتی جیسی کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. آدمی کا بال ہو یا حیوانات کی یہ چیزیں ہو، موم، شہد، موتی وغیرہ ہو تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. اور اسی طرح سی پی چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مردار کے اجزاء میں سے ہے یا حلال کے اجزاء میں سے ہے، حرام گوشت کے اجزاء میں سے یا حرام گوشت کے اجزاء میں سے، پتہ نہیں ہے. کیونکہ اگر جو ہے بغیر چھلکے کی مچھلی کی سی پی ہو تو حرام گوشت کے اجزاء میں سے ہوتی ہے، اور اگر جو ہے حلال گوشت مچھلی ہے، چھلکے والی مچھلی ہے، اس کی سی پی ہو تو حلال گوشت کے اجزاء میں سے ہے. پتہ نہیں چل رہا ہے کہ سی پی کس کی ہے، حرام گوشت والی کی ہے یا حلال گوشت والے کی ہے. تو ایسی صورت میں سی پی رکھ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. گلہری حالانکہ وہ حرام گوشت ہے لیکن گلہری کے سلسلے میں خاص طور پر کہا گیا حرام گوشت ہے کیونکہ اس کو ذبح کریں تو اس کو خون اچل کر کے نکلتا ہے، چوہے کی طرح ہوتی تقریباً. چوہا جس طرح حرام گوشت ہے اس طرح گلہری بھی حرام گوشت ہے. گلہری جو درخت پر چڑھتی ہی ہوں چوہے کی طرح بڑی دم ہوتی اس کی، ہاں وہ گلہری جو ہے، گلہری ہو یا نیولا ہو، وہ نہیں، ابھی گلہری کی بات کریں صرف ابھی فی الحال. گلہری کے کھال سے اگر کوئی لباس بنایا گیا اس کے اندر بھی نماز کو صحیح قرار دیا گیا ہے، نماز صحیح ہے اس کے اندر. اگر کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرا لباس حلال گوشت جانور سے بنا ہوا ہے یا حرام گوشت جانور سے بنا ہے، چاہے اسلامی مملکت میں ہو چاہے غیر اسلامی مملکت سے آیا ہو، پتہ نہیں حلال گوشت ہے یا حرام گوشت ہے، تو اس لباس کو پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور نماز صحیح ہے. اور اسی طریقے سے کسی کو یہی نہیں پتہ ہو کہ یہ لباس کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے، اور کچھ پتہ نہیں
کہ یہ جو ہے حرام گوشت ہے یا حلال گوشت ہے یا غصبی ہے غصبی نہیں ہے یا کسی اور کا مال ہے یا کسی اور کا مال نہیں، کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے، تو اسی صورت میں بھی جو ہے وہ اس لباس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، یہ جو ہے اس میں شک کرتا ہے یا بھول گیا ہے، پہلے پتہ تھا لیکن ابھی بھول گیا، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، تو ایسے مجہول لباس میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، جب تک کہ انسان کو غصبی ہونا پتہ نہ چل جائے یا نجاست کا پتہ نہ چل جائے، تب تک لباس کو صحیح مان کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز صحیح ہوگی اور اس کی نماز میں دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔